علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث سے مالا مال فرمایا، اور آج حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیزان محترم، کل جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کے اخروی خصوصیات کو ہم ذکر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جیسے بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا، اسی طرح سے بروز محشر بھی اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا فرمائے گا جو کسی پیغمبر کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ خوبیاں عطا نہیں کرے گا۔ ان میں سے چند چیزیں کل ہم نے سنا، آج بھی انشاءاللہ تعالی قیامت میں اللہ تعالی ہمارے نبی کو جو شان عطا فرمائے گا، مختصر طور پر انشاءاللہ تعالی کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، خالق کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ اب یہ خیر کثیر کے اندر تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام خوبیاں عطا فرمائے۔ ان میں سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں
قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور وہ حوض کوثر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ حوض کوثر عطا نہیں کرے گا، جو صرف اور صرف ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور وہ حوض کوثر کی شان بھی ایسی ہوگی، مسلم شریف بخاری کے اندر اس کی شان کو بھی ذکر کیا گیا۔ وہ حوض اتنا بڑا ہوگا، 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوگا، یعنی 1 ماہ انسان چلتے جائے 1 مہینے تک تو کتنی دور چلے گا، اتنا کیا ہوگا، وہ حوض کوثر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہے، اس کے کناروں پر پورے موتیاں لگی ہوئی رہے گی، اتنا خوشنما منظر وہ حوض کوثر کا ہوگا۔ اور قیامت کے دن انسان نفسی نفسی حالت میں رہے گا تو خالق کائنات اپنے حبیب کو حوض کوثر عطا کرے گا، اور یہ پاور، یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ اے حبیب آپ جن کو چاہے اس سے پانی پلائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ پاور، وہ اختیار عطا فرمائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاور، جو اختیار اللہ نے عطا فرمائے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ بخاری کے اندر حدیث پاک میں کیا ملتا ہے؟ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام زمینوں کے خزانوں کے چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی۔ اور پھر آخرت کی جب بات آتی ہے تو حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے سنا، تمام جنت کے چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، جس کے کناروں کا ایسا خوشنما منظر ہوگا، موتیوں سے بالکل سجا ہوا حوض رہے گا، اور اس پانی کے اندر ایسی خوشبو آتے رہے گی۔ دنیا کے اندر سمجھانے کے لیے ہم کو کہا گیا جو ورجنل مشک ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر خوشبو مہکتے رہے گی، ایسی خوشبودار وہ پانی ہوگا جو انسان اس کو ایک مرتبہ اس حوض سے حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے پینے کا شرف اگر کسی کو مل جائے تو کبھی اس کو پیاس نہیں ہوگی۔ ایک جام مصطفیٰ کے دست مبارک سے اگر کوئی پی لے گا تو وہ پانی پینے کے بعد کبھی اس بندے کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اب وہ قیامت کا کتنا بڑا عرصہ ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، وہاں نہ جوانی ختم ہونے والی، نہ بڑھاپا وہاں پر آنے والا، نہ وہاں پر موت آنے والی، نہ وہاں پر رفتہ رفتہ ہم عمر کے آخری حصے کو وہاں پہنچنے والے، کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ حضور علیہ السلام کیا بیان فرماتے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی عمر 33 سال کی رہے گی، یعنی 30 پر 3 سال کی عمر وہاں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہر گھڑی جنتیوں کے قوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا رہتا ہے، ان کے قوتوں میں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر اضافہ فرماتا ہے، ان کے حسن میں، ان کے جمال میں، ان کے قوتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟
جیسا ہی عمر گزرتے جاتی ہے ساری چیزیں انسان کے اندر سے کم ہوتے 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 یہاں تک کہ وہ قبر کو پہنچ جاتا ہے، وہاں تو یہ تمام چیزوں کا تصور ہی نہیں۔ انسان تو اتنا طویل عرصہ جو ہے، تو اتنے طویل عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس حوض سے ایک مرتبہ جام پی لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی پیاس ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کی شان بھی ایسی شان روایتوں میں بیان کیا گیا، اس کے پیالے ایسے ہوں گے جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اتنے زیادہ وہاں پر پیالے ہوں گے جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اتنے پیالے وہاں پر ہوں گے، اور ان پیالوں میں سے حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو پہچانتے ہوئے امتیوں کو پیالے بھر بھر کر امتیوں کو پلاتے رہیں گے۔ اور ان میں سے اس وقت اچھی طرح پہچانے جانے والے کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ بندے آسانی کے ساتھ وہاں پر پہچانے جائیں گے، اور جو دنیا کے اندر اچھی طرح وضو کرتا ہے تو ان کے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ بھی آرام سے اچھی طرح پہچانے جائیں گے۔ تو یہ سارے لوگوں کو حضور علیہ السلام بلا کر ان کو حوض کوثر سے پانی پلاتے رہیں گے۔ اور معزز سامعین کرام، وہ پانی کی کیفیت بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی نظافت کو دیکھا جائے، اس کی پاکیزگی کو دیکھا جائے تو دودھ سے زیادہ سفید وہ نظر آئے گا، شہد سے زیادہ میٹھا وہ نظر آئے گا۔ اور حوض کوثر جنت کی ایک خاص نہر کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے خوبیوں سے مالا مال فرمائے گا، مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی حالت میں جب رہے گا تو ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا، اور بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے دائیں جانب ایک کرسی لگی ہوئی ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بازو میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا۔ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام پر دائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا۔ آپ اندازہ لگائے کیا شان و شوکت کا عالم ہوگا۔ سارے کے سارے پیغمبر اس منظر کو دیکھیں گے، سارے امتی اس منظر کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کے عالم میں رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں جانب بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلال کو کم کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ جب سجدہ ریز ہو جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے گا اے حبیب ارفع رأسک، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائے اور مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار بھرے انداز میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب سجدے سے سر کو اٹھائے
اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ حضور علیہ السلام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے حبیب سجدے سے سر کو اٹھائے اور پوچھئے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں مانگیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو سرکار کے لبوں پر ایک ہی جملہ رہے گا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان، وہ شوکت عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مصطفیٰ کو اختیار عطا فرمائے گا، اے حبیب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کر لی جائے گی۔ تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، بارہا ہم روایتوں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آدھے رائی کے دانے کے برابر، پھر پاؤ رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں ایمان ہوگا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ پاور، وہ اختیار دے گا، شفاعت کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، تو امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، انا سید ولدی آدم، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار رہوں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ وہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ سب کے سردار ہمارے آقا حضور علیہ السلام رہیں گے، اور سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا اختیار اگر دے گا تو مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، پھر مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر لوگوں کو بعد میں عطا فرمائے گا، اولیاء کو، صالحین کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم ایسا کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، میں شفاعت کرتا رہوں گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منانے کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتی کو بھی اختیار عطا فرمائے گا۔ کیا اختیار عطا فرمائے گا؟ کرم اللہ تعالیٰ امتیوں پر ایسا کرے گا، 70,000 آدمی امت محمدیہ کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حدیث پاک یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اور آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70,000 حضور علیہ السلام کے صدقے میں بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر 1000 کو یہ اختیار عطا فرمائے گا، وہ 70,000 کو بخشواتے ہوئے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر دیکھیں، یہاں تو ہزار آدمیوں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ 70,000 کو بخشوا کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام اور ایک حدیث پاک میں بیان فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم امتیوں پر، امت محمدیہ پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پاور، پھر اختیار ایسا عطا فرمائے گا، امت محمدیہ کا ایک ایک فرد 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر لے جائے گا۔
اب محدثین اکرام یہ ساری تعداد کو کاؤنٹنگ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اس میں الحمدللہ امت محمدیہ تقریباً اس کے اندر آ جائے گی، جو اللہ کے فضل کرم سے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جس امت کو بخش دے گا اور بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جانے والے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا اختیار جب عطا فرمائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جب سارے لوگوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چلو ایسے عطا فرمائے گا، وہ چلو کتنے بڑے ہوں گے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے، جس میں یہ امید ہے کہ ساری امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے امت محمدیہ کو عطا فرمائے گا، بخشش کا پروانہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ سب کیسا کرم ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے میں۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کیسا پاور، کیسا اختیار عطا فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے اس جملے کو کل بھی ہم نے سنا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والے حضور علیہ السلام، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا ہی جنت کے دروازے کے قریب جائیں گے، اندر سے آواز آئے گی، من انتا، کون ہے؟ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی، آج سب سے پہلے جنت کا دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جا رہا ہے۔ کھولنے کے بعد حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میرے ساتھ میرے اہل بیت ہوں گے، اور میرے ساتھ میری امت کے وہ فقراء و مساکین ہوں گے جو ایمان کے اندر اعلیٰ درجہ رکھنے والے، ایسے فقراء و مساکین کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانا ہر ایک کے لیے اس وقت تک حرام کر دیا جب تک مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سرکار کے صدقے میں امت پر کرم دیکھو، اسی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت پر اس بات کو حرام کر دیا جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو جب حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ جب تک جنت میں نہیں جائے گی، کوئی اور پیغمبر کی امت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالی سب پر جنت کو جب تک حرام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ پر بھی سرکار کے صدقے میں قیامت میں ایسا کرم فرمائے گا۔ جب امت محمدیہ جنت میں جائے گی، جانے کے بعد سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، جب ان کا حساب ہوگا، جب ان کا کتاب ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرمائے گا، اب تم جنت کے اندر جا سکتے ہو۔ حالانکہ دیکھیں عزیزان محترم، غور کرنے کی بہت بڑی بات ہے یہ، عبادت گزار ہم سے زیادہ پچھلی امتوں میں تھے، ان کے اندر عمریں بھی زیادہ، ان کے اندر ہائٹ بھی زیادہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے، دیگر پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کو زیادہ رکھ دیا، ایک ان کی عمر بھی زیادہ اور ان کا ہائٹ، ان کا لمبا پن بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ رکھ دیا۔ جب بات آتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں میں کمی کر دیا، ایک ان کی عمر کو بھی کم کر دیا اور ان کے ہائٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کم کر دیا، لیکن اجر و ثواب دیکھیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا کر رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری صورتوں کو دیکھ کر نہیں، ہم تو رب کی بارگاہ میں صورت دکھانے کے بھی لائق نہیں ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر ایسا فضل کر رہا ہے، ایسا رحم کر رہا ہے، جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے دیگر پیغمبر کے امتیوں کو جنت میں جانا حرام کر دیا ہے۔ اب معزز سامعین کرام، عبادت گزار اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، سب کچھ ہے زہد و تقوی والے، لیکن ہم کو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے یہ کرم ہم پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کو دائیں جانب بٹھائے گا، اور جب یہ شان، یہ عزت، وہ اللہ تعالیٰ یہ تکریم جب مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا، سارے امتیوں کا سردار میں رہوں گا، حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے امتیوں کو میرے قدم کے پاس جمع فرما دے گا، میں حاشر ہوں، اور سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس جمع فرما دے گا، اور سب وہ جلوہ دیکھیں گے، مصطفیٰ کی شان دیکھیں گے، عظمت دیکھیں گے، سب کی زبانوں سے بے ساختہ مصطفیٰ کی تعریف نکلنے لگے گی، سارے امتی مصطفیٰ کی تعریف بجا لاتے رہیں گے، مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ ہر امتی اپنے اپنے پیغمبروں کی اپنے زمانے میں تعریف کرتے رہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ایسا منظر ہوگا، ہر ایک کے لب پر ثنائے محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امتی مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے رہیں گے، مصطفیٰ کے بلند مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کیا اعلیٰ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی عنایات ایسا فرمائے گا، لواء الحمد اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا۔ وہ لواء الحمد روایتوں میں آتا ہے، اتنا بڑا جھنڈا، اتنا بڑا جھنڈا اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس کے سائے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر اس لواء الحمد کے نیچے آ جائیں گے، تو قیامت کے دن کوئی سہارا نہیں، لواء الحمد کا ایک سہارا رہے گا۔ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، احادیث کے اندر ہم کو کیا مل رہا ہے؟ آسمان بالکل سورج ہمارے سروں کے اوپر منڈلاتا ہوا رہے گا، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا رہے گا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا رہے گا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی اپنے حلق تک، کوئی تیر رہا ہوگا، یہ حالت ہو جائے گی۔ لیکن ایسے وقت میں جب دھوپ کی تپش ایسا رہے گی، ایسا انسان بالکل گھبراتا ہوا اور ایسے خوف کے عالم میں رہے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور لواء الحمد کا سایہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، سارے پیغمبر اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اس لواء الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں گے،
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر لواء الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں گے تو خالق کائنات اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اے حبیب سارے لوگوں کو آپ اس جھنڈے کے نیچے جمع کر لیں۔ اب حضور علیہ السلام سارے لوگوں کو، اب یہاں پر ایمان والے مراد ہے، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی مجوسی، منافق، نفاق دل میں رکھنے والا ایسے لوگ مراد نہیں ہے۔ جو صاحب ایمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو اس جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ لواء الحمد کے نیچے جب سارے پیغمبر جمع ہو جائیں گے حضور علیہ السلام سارے لوگوں کو جو ایمان والے رہیں گے وہ سب کو اکٹھا کریں گے، اور وہ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد لواء الحمد کے نیچے وہ بھی تمام کے تمام آ جائیں گے۔ اندازہ لگائے وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، اس کا سایہ کتنا بڑا ہوگا، جس میں سارے پیغمبر آ رہے ہیں، پھر سارے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ایمان والے، تو وہ اللہ ہی بہتر جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لواء الحمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ہر موڑ پر دیکھا جائے خالق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم وہاں پر ایسے دکھائی دیں گے، ہر نبی کے امتی دیکھتے رہیں گے مصطفیٰ کی شان اور خوش ہوتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردار الانبیاء کو اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو خالق کائنات قیامت کے دن جن جن خصوصیات سے مصطفیٰ کو نوازے گا وہ خصوصیات کوئی اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جلوہ افروز ہوں گے، سارے امتیوں کے زبان پر، ان کے لبوں پر مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے سارے امتی نظر آتے رہیں گے۔ تو کیسا وہ شان کا، کیسی وہ عالی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت گزار کی حیثیت سے روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں خدام کو، ہزاروں خدمت کرنے والوں کو، استقبال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ارد گرد میں رکھ دے گا۔ وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے رہیں گے، حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ شان، وہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ سارے خوبیوں سے ہمارے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ جب ایسا نوازے گا تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے تو یقیناً یہ ساری نعمتیں سرکار کے صدقے میں قیامت میں ہم کو ضرور ملے گی۔ ہمارا کام یہ ہے، یہ چند روزہ دنیا کے اندر ہم اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ہماری طبیعت کو قربان کر کے، ہماری مشیتوں کو قربان کر کے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، اپنی مرضی کو فنا کر کے مولا کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو قیامت کے دن ہم کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہم کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما، قیامت میں مصطفیٰ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔